بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جمعہ کا دن لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مبارک ہے جی۔ اچھی اچھی خبریں، مخصوص نشستوں پر حکومت کو دھچکا لگ گیا، جلسے کی اجازت والا معاملہ وہ بھی دیکھنا ہے، اور شہر اقتدار میں جلسے کی اجازت، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن 39 شرائط ہیں سر، یہ بھی ایک پورا آگ کا دریا ہے۔ اس کو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ کور کمیٹی کا اجلاس پاکستان تحریک انصاف کا، اور شیخ مجیب والی جو ویڈیو ہے نا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایکشن کا فیصلہ کر لیا جی، کیونکہ ادھر ان تمام تردید اور ان تمام کلیریفیکیشن کے ساتھ جس طرح رات کو ایف آئی اے کی ٹیم پہنچی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے پاس، وہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے، اور کس موضوع پہ انہوں نے کہا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی، تو ویڈیو مس نہیں کریں، مکمل دیکھیں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کو پتا آج کل بھرپور طریقے سے عدالتوں کا رخ کیا ہوا، اور ان کی جہاں معاملات بالکل میرٹ کے ہیں تو وہاں اب ریلیف بھی مل رہا ہے، چاہے اس کے کہ کالے بھون والی بات ہو یا کالی بیڑوں والی بات، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن بہرحال وہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ بڑے عرصے سے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی تھی، وہ ان کو نہیں مل رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ پنجاب اور اسلام آباد کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے میں کہیں کوئی اتنی خاص پرابلم نہیں، ظاہری بات ہے وہ رکاوٹیں تو پوری ریاست نے اپنی طاقت استعمال کی تھی۔ اب عدالت کے ذریعے راستہ کھلا، کیونکہ توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہونے لگی تھی ڈی سی صاحب کے اوپر، تو پہلے بھی حکم دیا گیا تھا وجوہات بیان کریں جی، تو اب ڈی سی اسلام آباد نے عدالت کے ذریعے جی ہاں پاکستان تحریک انصاف نے اجازت دی ہے، اور اسلام آباد میں ان کو جلسے کی اجازت مل گئی۔ 8 جون کا وقت تعین ہوا ہے جی، اور روات میں ہے ڈی چوک جس میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے این او سی ملا ہے، لیکن این او سی میں شرائط وہ رکھی گئی ہے، لگتا ہے کوئی کلدم تنظیم وہاں جلسہ کرنے جا رہی ہے، لگتا ہے کوئی، میں کیا بولوں، منظور پشتین وہاں جلسہ کرنے جا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو شرائط ہے نا وہ اتنی سخت کبھی بھی نہیں تھی، اور ماضی میں کبھی بھی نہیں رکھی۔ 39 ٹوٹل شرائط ہیں جس میں سے بہت کچھ ہے، لیکن شرائط ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہینکی پینکی کی گنجائش ہے ان شرائط کے اندر، تاکہ پھر کیا ہوگا، ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، مسائل شروع ہو جائیں گے، ایف آئی آر شروع ہو جائے گی، لائک اسی طرح کی ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہے۔ اچھا جی، اباؤٹ ٹو امپاسبل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جلسے کے دوران ریاست کے خلاف نعرے بازی و تقریر نہیں ہوگی، اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف کی اپنی ہوگی۔ آج تک تو سنا تھا پولیس کی ذمہ داری ہے، تو پھر اجازت کیوں لے رہے ہیں جب سیکیورٹی بھی انہوں نے خود ہی دینی ہے؟ پھر اجازت کس چیز کی ہے؟ تو اجازت مشروط ہوتی ہے سیکیورٹی سے، تو بہرحال وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، اور ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ مجھے ساری ایف آئی آر نظر آ رہی ہے، مجھے 9 جون کی ایف آئی آر نظر آ رہی ہے ان میں، اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس سے پہلے کب سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے؟ بتائیے کس جلسے میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ضرور بتائیے گا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے مجھے بہت سی دوسری چیزوں کے آثار بہرحال نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جمعے کے روز ایک بہت بڑی کامیابی، دیگر کامیابیوں کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن میں ذرا شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہا ہوں، بڑے اہم آدمی ہیں اس گورنمنٹ کے لیے، وعدہ ماف گواہ ان کو بھی بنانا ہے، اور جس طرح ملک ریاض صاحب کے خلاف زندگی اور گھیرا دونوں تنگ کیا جا رہا ہے، تو شہزاد اکبر بھی چاہیے، اور جب شہزاد اکبر چاہیے تو پاکستان نے ان کی حوالگی کے لیے نا برطانوی حکومت سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر قبل ان کی برطانوی وزیر داخلہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی اہم ملاقات ہے، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال نہیں، یہی تبادلہ خیال ہے، یہ ٹارگٹس ہیں جو ہٹ ہونے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ تمام ٹارگٹس ہیں، اس میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں کچھ تفصیل آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگس میں، لیکن یہ ایک غیر معمولی چیزیں ہیں۔ 1 منٹ میں وہ چیئرمین پی سی بی بن جاتے، پھر دوسرے منٹ میں وہ انٹیریئر منسٹر بن جاتے، تو بڑا زبردست کردار ہے نا، تو آپ نے مکس نہیں کرنا، دونوں علیحدہ علیحدہ ہے۔ اچھا جی، تو وہ رابطے تیز کر دیے گئے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی ان کو ہمارے فوراً حوالے کیا جائے شہزاد اکبر صاحب کو، اور خط لکھ دیا گیا، اور ریڈ وارنٹ کی کوشش بھی ہو رہی ہے، تو اور یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، ٹھیک ہے جی، اور جس کو اٹیچ کیا ہوا ہے القادر ٹرسٹ والے کیس کے ساتھ، یوں تمام چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔
ادھر آپ کو پتہ کل فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اجلاس تھا، اس کا پھر اعلامیہ جاری ہوا، ایک دفعہ پھر سے 9 مئی کا معاملہ گرم ہوا، پھر حکومت نے اس پہ پریس کانفرنسز شروع کر دی، رات کے پرائم ٹائم بن گئے، اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ جس نے جتنا نمک حلال کرنا تھا وہ اپنا نمک حلال کیا، جس نے جتنی نوکری پکی کرنی تھی وہ اتنی نوکری پکی کی، اور کوئی بھی پانی نہیں ڈالا جاتا، ہر کوئی ہوا جل رہا ہے، اور تیز اور تیز اور تیز۔ مزہ تو اسی چیز میں آ رہا ہے، باتیں کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے، ڈرامے بازی کیوں کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ ایسے ہی ولیمہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی بہن جو کہتی ہیں، انہوں نے کہا اب 9 مئی کے حوالے سے ہماری برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے آپ سے دوبارہ درخواست کریں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کے اوپر، یعنی ونس فار آل یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر چکے ہیں، اس سے پہلے ان کو خط بھی لکھ چکے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، درخواستیں بھی دے چکے ہیں، کل دو بدو ملاقات، دو بدو باقاعدہ طور پر انہوں نے کہہ بھی دیا کہ آپ بڑے آدمی ہیں چیف جسٹس سے، آپ سے کس طرح میری ملاقات ہو سکی، بات ہو سکی، دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا والی چیز ہے نا، تو یہ تبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہو کہ میں 100% معصوم ہوں، باقی چیزیں تو خیر اس جوڈیشل کمیشن کے فائنڈنگز پہ پتہ چلے گا۔ تو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر اپنی کمپین تیز کر دے گی، وہ اس پہ اپنی کمپین تیز کرنے جا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی نے اپنا سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں، آپ کو وہ والا معاملہ کافی پتہ، آپ کو گرم ہو گیا۔ کل رؤف حسن صاحب جو ترجمان تھے انہوں نے تو کہہ دیا تھا امریکہ سے چلتا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کریں گے، یہ سب ہے۔ آج علی محمد خان صاحب سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی مجیب الرحمان والی ویڈیو جو ہے نا، آج کور اس سلسلے میں ہم نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا، انویسٹیگیٹ کریں گے، ویڈیو کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کسی نہ کسی کو ذمہ دار تو ٹھہرائے گی۔ جب یہ لگی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا چوک ہو گئی ہے، اس پہ ان کو ہو سکتا ہے، تو اب اس چوک کو چوک ہونے سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کو آج کور کمیٹی کے اجلاس میں کرنا پڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے معاملہ اتنا وہ کر دیا گیا، تو ایف آئی اے کی ٹیم نے پہلے مجسٹریٹ سے اجازت لی، پھر ایف آئی اے کی ٹیم رات کو پہنچ گئی عمران خان صاحب کے پاس جی، اور جب پہنچی اور اس ساری ویڈیو کا انویسٹیگیٹ کرنے، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ رات کو اڈیالہ جیل گئی، تو عمران خان صاحب کے پاس انکوائری کرنے کے لیے، تو عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا وکلا کی موجودگی میں بات ہو سکتی ہے، میں نے ان سے ملنا ہی نہیں ہے نا۔ دوسرا ایبسلوٹلی نان سینس کیس ہے، یہی رپورٹ ہوا ہے ورڈ، ایبسلوٹلی نان سینس کیس آپ بنا کر لائے ہیں۔ اب ایف آئی اے وکلا کے سامنے جائیں گے، پھر وہیں سارا معاملہ یہ ہے، لیکن معاملہ یہ سیریس ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایک اور اہم خبر میں نے خوشخبری کے حوالے سے کہا تھا کہ جمعے کا دن ہے، فل کوڈ بن گیا جی، مخصوص نشستوں کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کوڈ بنایا ہے جی۔ 13 رکنی بینچ ہیں جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل نہیں ہیں، باقی تقریباً تمام ہی ججز کے اندر شامل ہیں۔ مسرت ہلالی صاحبہ اس لیے شامل نہیں کیونکہ ان کو دل کا عارضہ ہے، ابھی وہ چھٹیوں پر ہیں، اور فل کورٹ بیٹھے گا بروز پیر 3 جون سے ہی ساری کارروائی شروع ہوگی مخصوص نشستیں پہ، اور ٹی وی پر یہ کارروائی براہ راست نشر بھی ہونی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 3 رکنی بینچ نے نا پشاور ہائی کورٹ کو اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا، جس پر کہا تھا کہ مخصوص نشستوں پر علمبرداری کے لیے ہونی چاہیے، تو اب کہا یہ کہتا ہے کہ اس پر فل کورٹ ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یا ایک لارجر بینچ یا فل کورٹ، تو فل کورٹ فیصلہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہاں اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا سر قاضی فائز صاحب اس فل کورٹ کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں، اس کو چیئر کیسے کر سکتے ہیں، اس کی سربراہی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بلے کے نشان کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ بلے کے نشان کا فیصلہ ہونے کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کا پاس جو پارٹی کا سٹیٹس اس کے ساتھ جس طریقے سے کھیلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی مخصوص نشستیں چھینی گئیں، اور پھر یہ تمام چیزیں ہوئیں، تو بنیاد قاضی فائز صاحب کا وہ فیصلہ ہی ہے، تو کیسے سربراہی کر سکتے ہیں؟ خیر وہ سوال تو یہ ریز کر رہے ہیں، باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا قاضی فائز صاحب کو چیئر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔